نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 14 اگست ہم نے جشن آزادی کے طور پر منا لیا، اور آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا اس میں۔ یہ جو دن ہم نے منایا ہے، اب اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، ہم نے بھی کہا، لوگوں نے مبارکباد بھی دی، لیکن کیا 14 اگست 1947 میں جو پاکستان بنا تھا، جن مقاصد کے لیے بنا تھا، کیا ان کو ہم نے حاصل کیا ہے؟ عام طور پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ حضرات نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے علماء کا حق ہے، لیکن کیا ہم نے دنیاوی طور پر بھی کوئی کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ ذرا آپ دیکھیے کہ 14 اگست کے دن جو کچھ ہوا، کیا پاکستان اس لیے بنا؟ یہاں جو ہمارے حکمرانوں کے مراکز ہیں، طاقت کے مراکز ہیں، وہاں سے لے کر ایک عام آدمی کی جھونپڑی تک جو کچھ ہوا، کیا پاکستان اس کے لیے بنا؟ کیا پاکستان گانے بجانے کے لیے بنایا گیا؟ کیا پاکستان روڈوں پر موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر، گاڑیوں کی آوازیں نکال کر اور بڑے بڑے مائک لگا کر، صرف ترانے پڑھا کر، ان کو لگا کر ان پر ناچنے اور گانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان بنا ہے؟ اس وقت جو ہم گندگی اور غلاظت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی صورتحال تو یہ ہے کہ ایک طرف مسجد کے میناروں سے صدائے اللہ اکبر بلند ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ چیں چوں پاں، یہ باجے، یہ گانے، یہ سب بج رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے یہ مقاصد تھے؟ اور پھر ذرا آپ 14 اگست جو آپ نے یوم آزادی منایا، تو آپ ذرا اس شام کو جا کر آئندہ سال دیکھ لیجئے گا، یا ماضی میں پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ جو روڈوں پر ہم نے گندگی مچائی، جو ہم نے پولیشن پھیلایا، یہ پاکستان اس لیے بنا؟ یہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر، پاکستان کا نقشہ، اور اس کے علاوہ جو بانیان پاکستان ہیں، اور بعض دفعہ ان پر آیات اور کلمہ لکھا ہوتا ہے، یہ سب روڈوں پر بعد میں پڑی ہوتی ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور میں کس انداز میں یہ بتاؤں کہ بعد میں نالیوں سے اور کچرا کنڈیوں سے اور سمندر کے کنارے سے یہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ تو کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم گندگی پھیلائیں؟ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ جناب ہم پاکستان کا 14 اگست آ رہا ہے، اس 14 اگست ہم چھٹی کے دن پورے پاکستان کی صفائی کریں گے؟ کراچی کی سڑکوں سے لے کر آپ دارالخلافہ تک چلے جائیں، اور وہاں سے پورے پنجاب، KPK، اور اوپر گلگت بلتستان، کشمیر، یہاں نیچے سندھ، بلوچستان، ان سب جگہوں تک آ جائیں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ کچرا کتنا ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں کچرے کے۔ یا آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے ساتھ میں چلتے ہوئے، یہ بڑے بڑے ڈھیر کس نے لگائے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک میں صفائی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ انتظام اور انصرام نہیں کر سکتے؟ درخت ہم کاٹ رہے ہیں، پانی کا ضیاع ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ سلیقہ مند لوگ ہیں۔ یہ کون سی سلیقہ مندی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ ہمارے حکمران، ان کو دیکھیے، اس لمحے تو ہونا یہ چاہیے تھا، چلیں دیر آمد درست آمد، کوئی بات نہیں، آئندہ سال کر لیجئے، کل کر لیجئے، ابھی جو ایام آ رہے ہیں چھٹیوں کے، ان دنوں کو ذرا منائیے نا، آگے بڑھیے، کہ ہم نے شہر کے اندر سے تمام طرح کی گندگی ختم کرنی ہے۔ یہاں تو جشن آزادی کے نعرے لکھ کر دیواروں کو آپ نے گندا کر دیا، ایسی گندی پینٹنگ، اگرچہ زیادہ نہیں ہوئی لیکن کچھ تعداد میں تو ضرور ہوئی ہے، اور پھر ایسے ایسے دیو ہیکل پینا فلیکس لگائے گئے، جس پر پاک فوج کے سربراہ سے لے کر ہمارے وزیر اعظم اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، صدر صاحب ہیں، اور شہداء ہیں جو معرکہ حق بنیانم مرصوص، اور اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کی تصاویر وہ روڈوں پر پڑی ہوئی رول رہی ہیں۔ کیا یہ ہے آزادی؟ وہ لٹک رہے ہیں ان کی تصاویر، ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو کسی نے لٹکا دیا ہے۔ تو پاکستان اس لیے بنا تھا؟ سوچئے گا، تھوڑا نہیں، پورا
ذرا نہیں زیادہ۔ یہ میں حکمرانوں سے تو بعد میں کہہ رہا ہوں، ایک جھونپڑی والے غریب آدمی سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر آزادی مناتے ہیں تو آپ کی جھونپڑی کے باہر، آپ کے گھر کے باہر، آپ کی گلی میں جو گندگی ہے وہ کون صاف کرے گا؟ آپ اپنے گھر کا کچرا نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس کو وہاں سے کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے وزیر اعظم آئے گا۔ آپ کے گھر کے باہر جگہ موجود ہے، آپ درخت کیوں نہیں لگاتے؟ لگے ہوئے درخت کو پانی کیوں نہیں دیتے؟ اور جہاں درخت ہیں، جہاں بڑے بڑے جنگل ہیں، اب وہ کاٹ کاٹ کے ظالموں نے ان جنگلوں کو بالکل خالی کر دیا ہے، اور یہی وجہ طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مٹی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ بہہ کے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے جب درخت نہیں ہوں گی، ان کی جڑیں زمین میں نہیں جائیں گی، تو بارش جب ہوگی تھوڑی سی بھی تو وہ مٹی پہاڑوں سے جو ہے وہ دریاؤں میں آئے گی، پھر آپ کے ڈیم بھر جائیں گے، پھر آپ کے دریا بھر جائیں گے، پھر سیلاب ہی آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ڈیم 60% سے زیادہ مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، جو ہیں، باقی تو بن نہیں رہے نا، جو ہیں وہ مٹی سے بھر گئے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ سوچیں، ذرا غور کریں۔ آگے جو ایام آ رہے ہیں، ابھی یہ ہم نے آزادی کا دن منایا، پھر چیلم، آپ ذرا دیکھیے گا جو وہاں پہ بانٹی جاتی ہے نیاز، تو وہ نیاز ہم کس طریقے سے پھینکتے ہیں، اور جب جلوس گزرتا ہے ذرا پیچھے دیکھیے کہ گندگی، الامان والعفیس، کیا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کا جلوس ہو تو 12 ربیع الاول کے دن ایم اے جناح روڈ سے لے کر پورا کراچی، پورا پاکستان آپ چلے جائیں، پنڈی، لاہور، نہ جانے کہاں کا، وہ جو جوس کے ڈبے بانٹے جاتے ہیں ان سے لے کر ہر چیز کا ریپر، گندگی وہ روڈ پر پڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نیاز کی بریانی، چاول وہ بھی گر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ پھینکتے ہیں زمین پر گرتا ہے تو کون کھائے گا؟ تو ہم یہ گندگی پھیلانے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ ماہ رمضان المبارک میں دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے گندگی پھیلائی جاتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں بیماریاں، پھر جو ہے نا وہ اسپتالوں کی حالت آپ دیکھیے، آپ کے جو اسپتال ہیں جہاں بندہ جو ہے نا وہ علاج معالجے کے لیے جاتا ہے، شفا پانے کے لیے جاتا ہے، ظاہر شفا اللہ کی طرف سے ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہوتے ہیں، وہاں جو گندگی ہوتی ہے، وہاں جو جراثیم ہوتے ہیں، وہاں جس طریقے سے پان، تھوک، نسوار اور اس کے علاوہ جو گندگی ہوتی ہے، کہ ہم کون سی قوم ہے؟ اور ہم یوں کر کے دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، خود نہیں سوچتے کہ میں کیا ہوں۔ میں آپ سے تو کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا ہوں؟ کیا جہاں ہم مسجد میں ہیں، جہاں ہمارا ادارہ ہے وہ صاف ہوتا ہے، روزانہ صفائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، فبیا، اس کا باہر گلی سب صاف ہوتی ہے۔ آپ ذرا آگے بڑھیے، پاکستان میں جو پبلک کے لیے واش روم بنائے جاتے ہیں مختلف پبلک مقامات پر، بیت الخلاء، وہاں کیا کوئی آدمی حالت مجبوری میں جاتا ہے؟ وگرنہ کیا کوئی آدمی وہاں جانا پسند کرے گا؟ وہ گندگی کون کرتا ہے؟ وہ جی صفائی نہیں ہوتی، صفائی نہیں ہوتی مان لیا، لیکن گندگی ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم ہی جب پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں جو آدمی پہلے واش روم میں جاتا ہے تو وہ دوسرے آدمی کے لیے واش روم کو تیار کر کے آتا ہے، وہ صاف کر کے آتا ہے۔ کیا یہ جذبہ پاکستان میں ہے؟ ہمارے واش روم کے اندر جو ہے نا وہ نعرے لکھے ہوتے ہیں، نمبر لکھے ہوتے ہیں، زندہ باد، مرد آباد، سیاسی جماعتوں کے نام، گندگی، غلاظت۔ یہ پبلک مقامات پر جو واش روم ہیں ان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے شہروں کی دیواروں پر جناب بڑے بڑے جو ہے نا وہ جادوگروں کے نام ہوتے ہیں، بڑے بڑے عاملین کے نام ہوتے ہیں، وہیں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جلسہ ہوگا، خصوصی خطاب فلاں علامہ صاحب کریں گے، فلاں مفتی صاحب کریں گے، فلاں مفتی اعظم کریں گے، اور اوپر لکھا ہوتا ہے اسی رنگ کی چاکنگ کے ساتھ کہ جناب آپ محبوب آپ کے قدموں میں اور محبت 2 دن میں حاصل کریں اور ہم سے رابطہ کریں، فلانا بنگالی، فلانا جو ہے نا وہ جادوگر، فلانا کالا علم کرنے والا، تو سفید علم، تو نہ جانے کیا کچھ، یہ سب دیواریں بھری ہوئی ہیں۔ تو کیا ہم ان کو مٹانے کا عزم نہیں کر سکتے؟ یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں۔ آزادی منانے سے آدمی آزاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ بنیادی امور ہیں جو ہم نے سر انجام دینے۔ باقی رہ گیا معاملہ ہماری نماز کا، ہمارے روزے کا، تو یہ معاملات ہمارے اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہمارے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، ہم تو اٹھا کے اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ شہر میں
جو ہمارا اولڈ سٹی ایریا ہے وہاں سے لے کر جہاں جہاں بلڈنگیں ہیں، میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، واللہ تاللہ باللہ قسماً، کہ کئی دفعہ ہم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اوپر بالکونی سے بندے نے اپنے گھر کا کچرا نیچے پھینکا دھڑام سے، وہ کسی گاڑی پر گرا، روڈ پر گرا، وہ پھٹ گیا اور لوگوں کے کپڑے خراب ہوئے۔ یہ سب ہمارے شہر میں ہوتا ہے۔ اچھا وہ چونکہ 8-10 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے، اب اوپر تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، پھینک دیا تو کس نے پھینکا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ ہیں ہم پاکستانی، یہ ہے ہمارا انداز۔ تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے، ہر آدمی سے وہ جواب دہ ہے، یہاں پر بھی، کل قیامت کے دن بھی جواب دہ ہوگا۔ اس لیے خدا را اس ملک کو آپ نے پایا ہے، آزادی کی حالت میں آپ اس میں رہتے ہیں، تو خدا کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں شور شرابہ بھی نہ کیا جائے، بے جا تو مسجد کا مائک بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، چہ جائے کہ گلی محلے میں فروٹ بیچنے والا آتا ہے تو سبزی بیچنے والا آتا ہے تو وہ مائک لگا کے پورے وہاں گلی میں بیمار ہے کوئی تو جناب کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، نہیں جناب، اس نے اپنے اعلانات کرنے۔ یہ آبادیوں میں ہوتا ہے، کراچی میں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کباڑیے سے لے کر جناب سبزی بیچنے والے تک، وہاں سے نہ جانے کیا کچھ، میں اب کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ یہ ساری غلاظتیں ہمارے ملک میں ہی کیوں ہیں؟ ہم ایک اچھی قوم کیوں نہیں بنتے؟ اچھا اس کے لیے آ کے ہمیں جو ہے نا وہ زرداری صاحب نے بندوق سے سیدھا کرنا ہے، عاصم منیر صاحب نے ڈنڈا لے کے ہمارے سر میں مارنا ہے، شہباز شریف تشریف لائیں گے، اسحاق ڈار صاحب جلوہ گر ہوں گے، یا سندھ کے حکمران ہوں گے، یا پنجاب کے مریم نواز صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، یا کوئی گنڈا پور صاحب، یا کوئی اور لوگ یہ آئیں گے؟ بھئی یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ یہ اپنے جسم کے کپڑے ہم نے خود صاف کرنے، اپنے پڑوس کو ہم نے خود صاف رکھنا ہے، اپنی گلی کو ہم نے خود صاف رکھنا ہے، درخت ہم نے خود لگانے، صفائی ہم نے خود کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہیں۔ خدا کے لیے آئیے ہم پاکستانی شہری بنیں، مسلمان بنیں، اور وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔